السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی ربیع الاول، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے فرقان خان، علی جنت، محمد اویس، انجل سیفی، عبد الرحمن، حافظ افضال اشرفی، عبداللہ، سلیم خان، جاباز خان، حافظ عدنان اشرفی، عبد القادر، راجہ، عرشی خان، شاداب قادری، نیاز وارث۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، کل امتیں کتنی ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے 50، بی 70، سی 90 یا ڈی 120۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی 70۔ کل امتیں 70 ہیں۔ ترمذی نے حضرت بہزار بن حکیم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم سے امتوں کا 70 کا عدد پورا ہوا۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 78۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل 1000 امت ہیں، جن میں سے 600 تری یعنی دریا میں اور 400 خشکی یعنی زمین پر رہتی ہیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، سب سے طویل القامت قوم کون سی تھی؟ طویل القامت یعنی جن کے جسم بہت زیادہ بڑے تھے، جن کی لمبائی بہت زیادہ بڑی تھی، تو وہ کون سی قوم تھی؟ آپ کے آپشن یہ رہے اے قوم بنی اسرائیل، بی قوم عاد، سی قوم سمود یا ڈی قوم اسماعیل۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی قوم عاد۔ قوم عاد سب سے زیادہ طویل القامت تھی۔ ان کا بڑا آدمی 100 گز کا اور چھوٹا آدمی 60 گز کا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے قول کے بموجب اس قوم کا لمبا آدمی 400 یا 500 گز کا ہوتا تھا اور چھوٹا آدمی 300 گز کا۔ سر بڑے گنبد کے برابر ہوتا اور آنکھیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں بجو بچہ جنا کرتے تھے۔ حاشیہ جلالین شریف۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے دن کے ایک حصے میں 300 انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے قوم بنی اسرائیل، بی قوم عاد، سی قوم لوط یا ڈی قوم سمود۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، وہ قوم بنی اسرائیل ہے کہ دن کے اول حصے کی 1 ساعت میں 300 انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالے۔ پھر 170 بنی اسرائیل کے ایماندار جو انہیں اس فعل سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے اور بھلائی کا حکم دینے لگے، ان سب کو بھی اسی دن قتل کروا دیا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 3 رکوع نمبر 11۔ اور یہ رہا اگلا سوال، وہ کون سی قوم تھی کہ جس پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی ساری عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے قوم بنی اسرائیل، بی قوم لوط، سی قوم بنی ابراہیم یا ڈی
قوم عاد۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، قوم عاد، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی تمام عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 12 رکو نمبر 5۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، پہلی امتوں کے کتنی گروہوں کی صورتیں مسخ ہوئیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، آپشن اے 30 گروہوں کی، آپشن بی 25 گروہ کی، آپشن سی 60 گروہوں کی، یا آپشن ڈی 100 گروہوں کی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی 25 گروہوں کی۔ پہلی امتوں کے 25 گروہ تھے جن کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، اور ان کی تفسیر یہ رہی۔ بندر، یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ نمبر 2 خنزیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جو مائدہ کی منکر ہوئی، یعنی دسترخوان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کفران نعمت کے سبب انہیں اس صورت کا بنا دیا۔ نمبر 3 گوہ، وہ کفن چور تھے، اس زمانے کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سوسمار بنا دیا۔ اور نمبر 4 ریچھ، اس میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو ہمیشہ پیغمبر وقت پر سخن چینی کرتے تھے۔ اس وقت جرجیس پیغمبر تھے کہ حکم ہوا کہ اے جرجیس، ہمارا حکم انہیں پہنچا دو کہ اس سخن چینی سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ جب جرجیس علیہ السلام نے حکم سنایا تو انہوں نے پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ریچھ بنا دیا۔ نمبر 5 ہاتھی، وہ لوگ تھے جو ہمیشہ چوپائیوں پر سوار پھرتے تھے اور نماز میں ناک نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی بنا دیا کہ ان کی ناک زمین پر جھاڑو کرتی رہتی ہے۔ نمبر 6 بچھو، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مگر باز نہیں آئے، اس لیے بچھو بنا دیے گئے۔ نمبر 7 بھیڑ، اس میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہاروت و ماروت کو راہ راست سے بہکایا تھا۔ اور نمبر 8 زہرا ستارہ، اس میں وہ زانی شامل تھے جو زنا کرتے اور کسی کی واعظ و نصیحت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ نمبر 9 سہیل ستارہ، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے تھے اور بس زبانی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو پرواہ نہیں کی بلکہ پہلے سے بھی 100 گنا زیادہ بس زبانی کرنے لگے، اسی لیے ان کی یہ صورت بنا دی گئی۔ نمبر 10 مچھلی، اس میں کم تولنے والے لوگ شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت کا بنا دیا اور یہ لوگ قوم ہود سے تھے۔ نمبر 11 نیولا، اس میں وہ لوگ قصاب تھے جو ستم کیا کرتے تھے، کم تولا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیولا بنا دیا۔ نمبر 12 طوطی، یہ خائن تھے، تمام کاموں میں خیانت کرتے تھے، یہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ اور نمبر 13 چوہا، یہ وہ لوگ تھے جو چوری کیا کرتے تھے۔ نمبر 14 اق جنگلی کوا، یہ بہودہ لوگ تھے جو غلط باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 15 مکڑی، اس میں وہ عورتیں شامل تھیں جو شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھیں۔ نمبر 16 چوہے پکڑنے والا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک لوگوں پر حسد کیا کرتے تھے۔ نمبر 17 سفید لومڑی، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک حماموں میں آ جاتے اور شرم نہیں کرتے تھے۔ نمبر 18 چڑیا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ناچا کرتے تھے اور عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کیا کرتے تھے اور لوگوں کے روبرو ناچا کرتے تھے، اس لیے غضب الہی نازل ہوا اور سب چڑیا کی صورت بنا دیے گئے۔ نمبر 19 الو، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لوگوں کے روبرو اپنے کو پارسا ظاہر کرتے اور پیٹھ پیچھے ان کے اسباب چرا کر لے جاتے۔ اور نمبر 20 کوا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو مکر کیا کرتے تھے۔ نمبر 21 کاسے پشت،
اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 22 گھریلو چوہا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو باورچی کا کام کیا کرتے تھے، اس میں اور چیزوں کو ڈال کر بیچتے، جب فساد برپا ہوتا تو نیکوں کو نصیحت کرتے اور خبر کرتے، اور جب فساد کی آگ بھڑک اٹھتی تو خود الگ ہو جایا کرتے تھے۔ نمبر 23 کتا، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور نمبر 24 کفلیل، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو غلط فعل کیا کرتے تھے۔ نمبر 25 آبی جانور، اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لواطت کیا کرتے تھے۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، دنیا میں سب سے آخری میں کون سے نبی تشریف لائے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ڈی حضرت یوسف علیہ السلام۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام اگلی ویڈیو میں بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔